ہسٹری آف اسلام میں خوش آمدید۔ خلافت راشدہ کے نام سے یہ دوسری سیریز ہے۔ اس کے الگ الگ ایپیسوڈ میں ہم اس دور کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم مجموعی طور پر خلافت راشدہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں۔ خلافت راشدہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کا سب سے سنہرا، سب سے قیمتی اور سب سے عظیم دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں نے اسلام، شریعت اور قرآن کے مطابق مکمل طور پر حکومت کی۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی، تبلیغ اسلام اور فروغ شریعت کا کام انجام پایا۔ اسلام کا پیغام عرب کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں پہنچا۔ اس عہد کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مکمل طور پر جمہوریت تھی۔ غیر مسلموں کو مکمل انسانی حقوق فراہم کیا گیا۔ انصاف، مساوات، آزادی اور بھائی چارہ کی اس سے بڑی مثال دنیا کی کسی بھی سلطنت میں نہ پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ آئندہ اب یہ ممکن ہے۔ ہر کسی کے لیے عدل و انصاف، مساوات، مکمل اسلامی نظام اور جمہوریت خلافت راشدہ کی خصوصی شناخت مانی جاتی ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں قائم ہونے والی سبھی سلطنت اور کنگڈم پر خصوصی اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں 4 خلافت قابل ذکر ہے جس کے ماتحت پوری مسلم دنیا تھی یا وہ مسلم عالمی سلطنت کہلاتی ہے۔ نمبر 1 خلافت راشدہ، نمبر 2 خلافت بنو امیہ، نمبر 3 خلافت بنو عباسیہ اور نمبر 4 خلافت عثمانیہ۔ ایک خلافت کے خاتمہ کے بعد دوسری خلافت اور حکومت وجود میں آئی اور مسلمانوں کی طاقت متحدہ اور یکجا رہی۔ مسلمانوں کی آخری خلافت سلطنت عثمانیہ تھی جس کا خاتمہ 1923 میں ہو گیا۔ ان چاروں میں خلافت راشدہ کو ہر ایک اعتبار سے سبھی عہد حکومت پر فوقیت اور امتیاز حاصل ہے۔ ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں پوری تفصیلات۔ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قائم ہونے والی حکومت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کا عہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے اور علی آخری خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے۔ 8 جون 632 عیسوی میں خلیفہ منتخب ہوئے اور 23 اگست 634 تک رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ 23 اگست 634 کو خلیفہ منتخب ہوئے اور 3 نومبر 644 عیسوی تک آپ اس منصب پر برقرار رہے۔ 10 سال 3 ماہ یعنی اب خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ 6 نومبر 644 عیسوی سے 17 جون 656 تک آپ خلیفہ رہے، یعنی 11 سال 5 ماہ۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ 656 میں منتخب ہوئے اور 661 عیسوی تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، تاہم 5 ماہ کے بعد آپ نے اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی بنیاد پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی میں شمار ہوتے ہیں۔ 30 سال کا یہ زمانہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ کی ابتدا ہوتی ہے، جس کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خلافت راشدہ کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت اسلام کے اصولوں کے مطابق رہے۔ اسلامی فتوحات کے حوالے سے بھی خلافت راشدہ سب سے ممتاز اور سب سے اہم ہے۔ اس دور میں عرب کی سرحدوں کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین، شام اور افریقہ کے متعدد ممالک کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور یہ سبھی ممالک اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ اسی عہد میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات ملی اور صرف 30 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک ریاست کی بنیاد ڈالی تھی جسے اسلامی ریاست کہا جاتا ہے۔ سن 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ حضور کا جانشین کون ہوگا، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے معاملات کو سنبھال سکے گا۔
معمولی سا اس بات کو لے کر اختلاف ہوا، لیکن معاملہ کنٹرول ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے لیے پیش کیا، جس پر سبھی صحابہ نے اتفاق کیا۔ خاص طور پر اس وقت کے دو مشہور قبیلے انصار اور قریش نے بھی تائید کی، اور اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ رسول منتخب ہوئے اور انہیں خلیفۃ رسول اللہ کا لقب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ترویج اسلام کی غرض سے باقاعدہ عسکری مہمات کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے ان بغاوتوں کو کچلنے کا فریضہ انجام دیا جنہوں نے آپ کی اتباع سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں آپ نے اس لشکر کو پہلی فرصت میں روانہ کیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کرنا چاہا تھا۔ خلفائے راشدین نے کبھی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا، ان کا انتخاب اور قیادت سراسر لیاقت اور استعداد پر مبنی تھا۔ اس دور کی پہلی خصوصیت جمہوریت تھی۔ حضرت ابو بکر سے حضرت علی تک سبھی کے انتخاب میں جمہوریت کار فرما تھی۔ ان میں کوئی خلیفہ ایسا نہ تھا جس کو امیر مقرر کرنے میں مسلمانوں کی عام رائے اور مرضی شامل نہ ہو یا جسے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے سقیف بنو سعدہ میں مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عمر فاروق کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں تمام صحابہ کرام سے رائے لی اور سبھی نے اتفاق کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 صحابہ کرام کی کونسل تشکیل دی اور کہا اس میں جسے چاہیں مسلمان منتخب کر لیں، اور اس طرح حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت علی سے عام مسلمانوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کا مطالبہ اور اصرار کیا، جس کے بعد انہوں نے ذمہ داری قبول کی۔ یہ تمام طریقے اسلامی سلطنت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمہوریت کی انتہائی عمدہ اور واضح مثالیں ہیں۔ پھر ان کے ہر عہد میں ہر موقع پر اس نظام میں جمہوریت کی روح کار فرما رہی۔ یہاں پر ٹھہر کر جان لینا بھی ضروری ہے کہ چاروں میں سے کسی کا آپس میں کوئی خاندانی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، ہر ایک کا تعلق الگ الگ خاندان اور قبیلہ سے ہے۔ کسی نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو منتخب کرنے کی منشا تک بھی ظاہر نہیں کی، بلکہ اس کے لیے قابل ذی استعداد اور قربت سے دور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنے کا مشورہ دیا۔ خلافت راشدہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کا نظام ایک شورائی نظام تھا۔ مجلس شورا کی بنیاد پر عام مسلمانوں سے رائے لی جاتی اور مشوروں پر عمل کیا جاتا۔ آج کے دور میں اس مجلس شورا کو ہم کیبنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو مشورہ اور رائے دینے کا حق حاصل تھا اور حکومت پر نکتہ چینی کا حق بھی رکھتا تھا۔ صوبوں کے حکام اور وائسرائے بھی لوگوں سے مشورے کے بعد مقرر ہوتے اور لوگوں کی شکایت پر ان کی تبدیلی بھی کر دی جاتی۔ یہ بالکل آج کے زمانے کی طرح تھا، جس طرح جمہوریت ہے، لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہے اور عوام جسے چاہتی ہے ذمہ دار منتخب کرتی ہے۔ اس وقت ووٹ کی یہ شکل نہیں تھی، لیکن لوگوں سے رائے لی جاتی تھی اور ان کے مشورے کے مطابق ہی صوبوں کے حکام اور وائسرائے منتخب کیے جاتے تھے۔ خلافت راشدہ میں تمام عوام کو بنیادی حقوق حاصل تھے، ان کی شخصی و سیاسی آزادی کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے یکساں حقوق تھے اور ان حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی پر زیادتی کی اجازت دی جاتی تھی۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بھی کی جاتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ سلطنت اسلامیہ کے اس عہد میں کوئی ایک فرد بھی اپنے حقوق سے محروم نہیں تھا۔ خلافت راشدہ میں عدل و انصاف فراہم کرنا ایک بڑی خصوصیت تھی۔ اس عدل کے لیے سبھی برابر تھے، نہ کوئی امیر تھا اور نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی رعایا، نہ کوئی گورا تھا اور نہ کوئی کالا، اور نہ ہی رنگ و نسل اور طبقہ کا امتیاز قائم تھا۔ سب برابر کا درجہ رکھتے تھے، مجرم مجرم ہی تھا، خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ خلافت راشدہ میں فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا اور سلطنت وسیع ہوتی رہی۔ نظام حکومت کی طرف بھی توجہ دی گئی اور ایک مکمل نظام جمہوریت کے مطابق قائم ہوا۔ اندرونی فتنوں کو دبایا گیا اور بیرونی خطرات کا مقابلہ بھی ہوا۔ ان تمام کاموں میں ایک چیز مشترک تھی، ان کا مقصد عوام کی فلاح، ان کی خوشحالی، آسودہ حالی، ان کو امن و سکون اور اسلامی ریاست اور اسلام کا تحفظ تھا۔ ایک مکمل فلاحی ریاست تھی جس میں ہر ایک شخص کے حقوق و فرائض اور ان کی ادائیگی کے طریقہ کار مقرر تھے۔ اس ریاست کا مقصد آئینی فلاح اور عوام کی بھلائی تھی۔
مختلف صوبوں میں حکام اور وائسرائے کا تقرر ہوتا تھا جس کو خلیفہ خود مقرر کرتے تھے، لیکن ان کی طرف سے غفلت نہیں برتی جاتی تھی۔ ان کے لیے تاکید یا احکامات ہوتے اور ان کی نگرانی ہوتی۔ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی شکایت کے لیے حج کے موقع پر تمام عاملوں کو جمع کرنے کی تاکید ہوتی اور اعلان کیا جاتا کہ جس کسی کو اپنے صوبے کے والی یا حاکم اور وائسرائے سے شکایت ہے کھلم کھلا پیش کرے۔ شکایت درج ہونے کے بعد ان کی تحقیق ہوتی اور درست ثابت ہونے پر ذمہ دار افراد کو سزا دی جاتی۔ حکام اور وائسرائے کے خلاف اس طرح سختی سے باز پرس ہوتی جو اس کے بعد کے دور حکومت میں نظر نہیں آتی ہے۔ ان تمام خصوصیات اور امتیازات کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت خلفائے راشدین کا بلند کردار ہے، کیونکہ حکومت کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار خلیفہ کی ذات پر تھا۔ اگر سربراہ حکومت خوبیوں کا مالک نہ ہو، اس کا کردار بلند نہ ہو تو باوجود کوشش کے حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خلفائے راشدین جیسا پاک و صاف اور بلند کردار کسی اور حکمران میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ خلفائے راشدین خدا ترسی اور اظہار خلوص، عزم و حوصلہ اور بے لوث خدمت کے جذبہ جیسی خصوصیات اور کردار کے مالک تھے۔ ان کا ہر لمحہ اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے گزرا۔ خلافت راشدہ کے خلفاء اپنے کردار کی وجہ سے دنیا کی دوسری تمام حکومتوں کے سربراہوں میں اولیت کا درجہ رکھتے ہیں، جن کے کردار کی خوبیوں کی مثالیں کہیں اور تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ خلافت راشدہ ایک دینی حکومت تھی، اس کی بنیاد قرآن و سنت تھی۔ دنیاوی غرض اور لالچ سے پاک حکومت دین کو پھیلانے اور دینی علوم کو مسلمانوں تک پہنچانے کا کام کرتی رہی۔ اس حکومت کے تمام فرائض دین اسلام کا جز تھے۔ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم اور صحیح اسلامی تصور بہم پہنچانا اس حکومت کی ذمہ داری تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست اور 23 سال کی جد و جہد سے قائم ہونے والا دین اسلام ہی اس حکومت کی بنیاد تھی۔ اس دور میں مسلمانوں نے عظیم فتوحات حاصل کی اور آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہو گئی۔ اسی حد میں مسلمانوں نے اس وقت کی 2 سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو شکست سے دوچار کیا اور جزیرہ نما عرب کے علاوہ شام، ایران، عراق، فلسطین، مصر جیسے ممالک میں اپنی جیت کا پرچم بلند کیا۔ دنیا کی سبھی طاقتوں اور سلطنت کو پاش کیا۔ اس دور میں خلفائے راشدین کے علاوہ جن عظیم سپہ سالاروں اور کمانڈر کی وجہ سے اسلامی ریاست کا دائرہ وسیع ہوا، ان میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمرو بن العاص جیسے نام سر فہرست ہیں۔ خلافت راشدہ کا یہ مجموعی جائزہ تھا۔ اس سیریز کی اگلی قسطوں میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عہد حکومت کا تذکرہ ہوگا۔